ہم نے جو ریٹ لانچ کی ہے انیشل 3 ایسٹس کے ساتھ لانچ کی ہے. جو ہمارا ابھی انیشل پورٹ فولیو ہے ریٹ فنڈ کا نام TPL ریٹ فنڈ 1 ہے. اس وقت ہم پرائیویٹ ریٹ فنڈ ہیں اور ہم لسٹنگ کی طرف تھوڑے عرصے میں جانے والے ہیں. چونکہ 3 سال کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے فائنینشیل کلوز سے, تو ہمارا پلان ہے تھوڑے عرصے میں ہم اس کو لسٹنگ پہ لے جائیں. ابھی 3 سال میں حالانکہ وقت ہے. اس وقت جو 2 پروجیکٹس ہمارے کافی ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں. ایک جی مکس یوز پروجیکٹ ہے ان کلفٹن نیئر میریٹ ہوٹل. وہ اٹس گراؤنڈ پلس 37 اسٹوری پروجیکٹ, اور یہ ہائی اینڈ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہیں ود سم کمپوننٹ آف کمرشل ایٹ دا گراؤنڈ لیول. پروجیکٹ اسٹیٹس اس وقت یہ ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن پائلنگ اینڈ ایکسکیویشن ہو چکی ہے, تو یہ اپڈیٹ ہے, اور اس کا کمپلیشن ٹارگیٹ از مڈ آف 2026. دوسرا جو ہمارا گیٹڈ کمیونٹی ہے 40 ایکر ماسٹر پلان گیٹڈ کمیونٹی, اس کا ماسٹر پلان اپروو ہو چکا ہے, اور وہ پروجیکٹ اس وقت ڈیٹیل ڈیزائن فیز کے اندر ہے. اور اس کا جو پہلا گراؤنڈ بریکنگ ہو کے, اور مطلب جو پہلا ٹاور آئے گا آف پلان سیل کے لیے, پہلی بلڈنگ جو آئے گی وہ آئے گی کوئی تقریباً اینڈ آف نیکسٹ ایئر 2024. یہ کوئی بائی ڈیزائن یہ 17 ٹاورز پہ محیط ہوگا, مڈ رائز ٹاورز ہوں گے, اور کوئی تقریباً 3000 اپارٹمنٹس کا یہ ایک ماسٹر پلان گیٹڈ کمیونٹی ہم واٹر فرنٹ کمیونٹی بنا رہے ہیں. تیسرا جی ہمارا ہے اس میں ٹیکنالوجی پارک, جو کہ آپ کے آفس اور ہوٹل مارکیٹ کو سرو کرے گا. اس میں ابھی ہم ڈیٹیل ڈیزائن کے اسٹیج پہ ہیں. تو یہ اپڈیٹ ہے. اور اس وقت ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز ہیں, موسٹلی بینکس, اور ریٹیل کے علاوہ کوئی بھی کارپوریٹ انسٹیٹیوشن FIs یہ اس میں ابھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور ایز سون ایز ہم لسٹنگ کی طرف جائیں گے تو پھر ریٹیل سیگمنٹ بھی اس میں پارٹیسپیٹ. ڈیولپمنٹ ہو چاہے پراپرٹی کی مینجمنٹ ہو, ہر چیز کے لیے دے آر کنٹرول چیکس اینڈ بیلنسز, اینڈ وی ووڈ لائک ٹو ہیئر کہ ویدر جو کیش کی ڈسپرسمنٹس ہے, کانٹریکٹ کی ایوارڈنگ ہے, اس میں کیا کنٹرول چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. ریٹ کا فائدہ ہی یہ ہے کہ یہ ایک فنڈ ہے اور یہ آپریٹ ہوتا ہے اپنے 2 کانسٹیٹیوٹیو ڈاکیومنٹس کے تھرو. ایک ہے جی آپ کا ٹرسٹ ڈیڈ, دوسرا ہے آپ کا انفارمیشن میمورینڈا کہہ لیں, بزنس پلان کہہ لیں, یا اگر پروسپیکٹس کی ٹرمینالوجی سے لوگ واقف ہوں جو کہ لسٹنگ وغیرہ میں یوز ہوتی ہے. ہمارے کیپٹل مارکیٹس کے اندر اور پروڈکٹس اور ڈیپتھ کی ضرورت ہے, اینڈ ریٹ کین پلے اے ویری پیوٹل رول ان دیٹ کہ لوگ کیپٹل مارکیٹس کے تھرو ریئل اسٹیٹ کا ایکسپوجر لیں. اٹس سکلیکل. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ابھی ہمارا کیٹ کے نمبرز آؤٹ تھے, انٹرسٹ ریٹ اپنی پیک پہ پاکستان میں ہے, تو اور ہمارے امپورٹس کے ایشوز تھے, آپ کی ڈسپوزیبل انکم, ان سب وجوہات کی بنا پہ ایک ہاؤس ہولڈ کی امپیکٹ ہوئی بھی تھی. تو ڈیفینیٹلی ریئل اسٹیٹ میں سلو ڈاؤن بالکل تھا. جو ڈیمانڈ ہے, جو ہمارے یہاں ہاؤسنگ شارٹیج ہے, سو اسٹل دس سیکٹر از این امیمنس پوٹینشیل. آج جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لوگوں کو شکایات ہیں وہ بہت ہی نیسنٹ اور ارلی سٹیجز کی ہیں, کہ جس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ چیز سم ہاؤ نہیں نظر آ رہی ہوتی. تو پاکستان کے اندر تو جتنی بڑی اکانومی ہے اس سے زیادہ بڑی اکانومی بلیک اکانومی ہے, گرے اکانومی ہے. کوئی بڑا آدمی چیزوں کی ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہتا. تو پاکستان میں یہ ریٹس کیسے راستہ بنائے گا اپنا؟ تو بیوٹی آف دا اسٹرکچر از کہ اس کے اندر سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہے جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کینسل آؤٹ کرتا ہے. اچھا اب جی دیکھیں, ایک آپ کا فنڈ مینیجر یا RMC یا ایسٹ مینیجر وہ سیپریٹ ہے, پروفیشنل فنڈ مینیجر ہے, ریگولیٹڈ ہے, ریٹڈ ہے, SECP سے ایون جو اس کی کور ٹیم ہے, بورڈ ہے, سینئر مینجمنٹ ہے, اس کا فٹ اینڈ پراپر ہوتا ہے جیسے بینکوں کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا فنڈ ایک سیپریٹ ٹرسٹ اینٹیٹی ہے جس کے اوپر ٹرسٹی ہے. ٹرسٹی اگین ایک لائسنسڈ رول ہے فرام دا SECP, اور ٹرسٹی جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے ایسٹ یا نیچے کمپنیز کے شیئر یا آپ کی جتنی بھی اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان دا انٹرسٹ آف دا بینیفیشریز اور دا انویسٹرز آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر آپ کا پراپرٹی مینیجر الگ ہے اگر رینٹل ایسٹ ہے, ڈیولپمنٹ ایڈوائزر الگ ہے اگر ڈیولپمنٹ ریٹ ہے. پھر جی ان سب کو جو مانیٹر کر رہا ہے
کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ نے کرنی ہے ریٹ فنڈ کے اندر تو سب سے پہلے جو آپ کا ریٹ مینیجر ہے آر ایم سی وہ اس کو انیشیٹ کرے گی, وہ جائے گی ریٹ اکاؤنٹنٹ کے پاس. آگے کنسٹرکشن فیز کی میں بات کر رہا ہوں, سو وہاں آپ ڈیفینیٹلی ایس بی سی اے, پی سی اور بھی جتنے آپ کے ان کو جو ریگولیٹ کرتی ہیں انجینئرنگ باڈیز, ان کے لائسنسز بالکل دیکھے جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ ڈیزائنر کو کام دیتے ہیں تو وہاں ان کی آپ پی کیٹ پی کی اور آئی اے پی کی ممبرشپس کو آپ بالکل دیکھتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان جو پی کیٹ پی ہے آپ کا آرکیٹیکچرل باڈی ہے پاکستان کی. ریٹ کے ریگولیشنز اور اسٹرکچر اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک ان بلٹ ایسکرو میکینزم ہے. جی سب سے پہلے آپ کی ایک جو ڈیولپمنٹ ایڈوائزر ہے وہ کسی بھی خرچے کی ایک ریکویزیشن موو ہوگی جو انڈیپینڈنٹ ہے, آر ایم سی کے پاس آئے گی. آر ایم سی رن بائی پروفیشنل ٹیم. وہ آر ایم سی یہ پیمنٹ کا چیک نہیں کاٹ سکتی جب تک کہ وہ یہ اپروول پوری ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ موو کرے گی ریٹ اکاؤنٹنٹ اینڈ ٹرسٹی کو. ریٹ اکاؤنٹنٹ اگین چارٹرڈ مینجمنٹ فرم, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم, وہ اس کو پوری چیزیں دیکھے گی کہ جی کس کانٹریکٹ کی مد میں کس خرچے کے تحت پیمنٹ ہو رہی ہے, اور ٹرسٹی بھی انشور کرے گا کہ یہ کہیں اس کانسٹیٹیوٹیڈ ڈاکیومنٹس کی باؤنڈری سے باہر تو نہیں ہے, کوئی پروجیکٹ کے علاوہ تو کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی. جب ان کے اپروولز آ جائیں گے دین اونلی آر ایم سی کین ایشو اے چیک. ناظرین, آج کے پروگرام میں تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو. سم تھنگ گڈ از ہیپننگ. ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا علی اصغر نے کہ پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس میں ڈاکیومنٹیشن کے مسائل ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے چیلنجز ہیں, ریگولیٹری فریم ورک کے جو پاس کے چیلنجز ہیں وہ ایڈریس ہونے کے بعد ناؤ ریٹ سیکٹر از ریڈی ٹو ٹیک آف. اور اگر آپ میرٹ کے اوپر دیکھیں تو پاکستان میں جو لوگوں کو چیلنجز رہتے ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے مسائل رہتے ہیں, وہ اس وجہ سے رہتے ہیں کہ کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ کسی بلڈر نے کوئی بکنگ کی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور پھر وہ عمارت بھی نہیں رہتی, اسٹرکچر بھی نہیں رہتا, پیپر بھی نہیں رہتے, اور کوئی کسی کی جا کے کہاں شکایت کرے. کوئی جواب دہی والا ادارہ بھی جو ہے وہ آ کے ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بٹ ریٹس پرووائڈس اے کنٹرول اسٹرکچر ان وچ جو ڈیولپمنٹ ایڈوائزر ہے اس کی سرٹیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, جو پیسے ہیں وہ بینک کے اسکرو اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں, بلڈر کے پاس اس وقت تک نہیں جاتے جب تک وہ اپنے مائل سٹونز کو میچ نہ کر لے. جو کانٹریکٹ کا ایوارڈ کرنا ہے, ابھی آپ کے پیسے لے کے بلڈر اپنے آپ کو ہی کانٹریکٹ ایوارڈ کر کے خود ہی چیزیں خرید کے اور نقصان میں زمین بیچ کے چلا جاتا ہے. بٹ ان دا ریٹ سیکٹر اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے پاس زمین کا ٹکڑا چلا جاتا ہے ریٹس میں جانے کے بعد, اور 1 روپے کا بھی جو خرچہ ہے کانٹریکٹ کو جو ایوارڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ جانچنے والی باڈی الگ ہے, وہ ٹرسٹ ایک الگ مینیج کرتا ہے. پیسے کی ڈسبرسمنٹ کو دیکھنا, اس کو یہ جانچ کرنا کہ وہ صحیح وقت پہ کام ہونے کے بعد ہی دیے جا رہے ہیں, اس کے لیے ایک اور باڈی ہے. اور اگر رینٹل ریٹ ہے تو پراپرٹی مینیجر ایک پروفیشنل مینیجر ہوتا ہے, یعنی جو پیسہ ہے اس کی مینجمنٹ الگ ہے, اور ہر سیگمنٹ کی مینجمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی سپریٹ ہے. یو اے کے مارکیٹ سے متعلق ہمیں قاسم قیوم نے بتایا کہ پاکستانی جو لوگ کووڈ کے بعد دبئی میں چلے گئے وہ بہت فائدے میں ہیں, بیکاز اس وقت پراپرٹی نے نوز ڈاؤن کیا ہوا تھا, اور جو 2% کی رینٹل ییلڈ ہے وہ 8 سے 10% کی ہے. ہاؤ ایور جو 2.5 لاکھ میں اپارٹمنٹ ملا کرتا تھا وہ اب 1 ملین سے زیادہ میں ہے. اور جو لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے بھی دبئی بہت کچھ آفر کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فارما انڈسٹری کا جو پلیئر ہے وہ دبئی موو ہو رہا ہے. سو پاکستان کے لیے یہ ایک پلس اینڈ نیگیٹو دونوں طرح کی صورتحال ہے کہ دبئی از کمنگ اپ ایز اے بیک اپ. ہمارے نیشنل اسٹیڈیمس ویران ہوتے ہیں, وہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے, ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ویران ہوتی ہے, اور دبئی کے اندر ہماری انڈسٹری جاتی ہے. ہمارے پلیس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ اب دبئی میں ہونے لگی. سو آئی ونڈر ان نیئر فیوچر پاکستان کی جو 22 کروڑ سے 30 کروڑ کی عوام کا جو نمبر ہے وہ صرف شاید اس لیے رہ جائے کہ اس کے نام پر قرضے IMF سے اپروو ہوں, اور 8 کھرب سالانہ کی تنخواہ بیوروکریسی لے, اور جو پیمنٹ کا برڈن ہے وہ عوام کے اوپر رہ جائے. ناظرین, اس طرح کے تجزیے انالیسس کا سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں.
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Nazin, this is Sani Khan and you are watching new episode of Inside Financial Market. बाज़ार हिस्से somehow is active these days. पाकिस्तान का हर वज़ीर जो है वो अब कौंसल खेल रहा है, हर चीज़ के लिए कौंसल बन रही है. However, there is one thing, there is some steady progress which can be said to be a long-term beneficial thing for the state of Pakistan, and that is the real estate sector. आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के किस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं. पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे अली असगर जो कि TPL RMC के CEO हैं. उसके बाद हम बातचीत करेंगे कासिम कयूम से. उनसे हम व्यू लेंगे कि जो दुबई की मार्केट है उसमें पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ है. अली असगर साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वी हैव बीन सीइंग माशाल्लाह यू पीपल आर डूइंग अ गुड जॉब. इस वक्त आप क्या कर रहे हैं इस पे हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं, मगर पहले हम चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट है और जो इस वक्त की सिचुएशन है कि जो तकरीबन कैपिटल मार्केट सेंट्रिक हुई हुई है, कैपिटल मार्केट की तरफ सारा सरमाया समहाउ जाता हुआ नज़र आ रहा है. एंड व्हेन यू लुक एट द रियल एस्टेट सेक्टर, पिछले 2-3 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर ने थोड़े से चैलेंजेस देखे. तो एक तो मैं चाहूँगा कि आप पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को कवर कर लें और फिर उसके बाद रीट्स जो है वो किस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर की बेटरमेंट के लिए एक नया इजाफा है, न्यू एडिशन है, इस पर कमेंट करें. अली असगर साहब, ओवर टू यू. थैंक यू सानी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो सानी, मैं 2-3 हिस्सों में आपके सवाल को ब्रेक करके जवाब दूंगा. सो रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का कोई करीबन आप समझे एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 90 ट्रिलियन का इसका साइज है अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं पाकिस्तान के. अच्छा, जबकि पाकिस्तान की अगर आप स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो करीबन अभी मैं जब से इंक्रीज हुई है पिछले कुछ 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से पॉजिटिविटी आई है, उससे पहले का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो कोई 6.5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. So there is 90 trillion and then 6.5 trillion market capitalization. इसी तरह बैंकिंग डिपॉजिट का जो साइज है या हजम है वो आप समझे कोई तकरीबन 22 से लेके और 23 ट्रिलियन तक है. और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की टर्म यूज करते हैं हम, सो वो तकरीबन कोई 1.5 ट्रिलियन है. सो स्टिल रियल एस्टेट सेक्टर इन सब में इस वक्त बड़ा है. अभी मैं रीट पे आता हूँ उसके बाद, ठीक है ना. अच्छा, तो इसका हम जो भी इसमें फॉर्मलाइजेशन करें या कुछ भी करें तो इट हैज एन इमेंस पोटेंशियल. अच्छा, साथ ही साथ ये डेफिनेटली इकोनॉमिक साइकिल के साथ लिंक जरूर है. इट्स सिक्लिकल. बिल्कुल आपने सही कहा कि जब अभी हमारा कैट के नंबर्स आउट थे, इंटरेस्ट रेट अपनी पीक पे पाकिस्तान में है तो, और हमारे इंपोर्ट्स के इश्यूज थे, आपकी डिस्पोजेबल इनकम, इन सब वजूहात की बिना पे एक हाउस होल्ड की इम्पैक्ट हुई भी थी. तो डेफिनेटली रियल एस्टेट में स्लो डाउन बिल्कुल था, मगर कहने का मकसद ये है कि स्टिल जो डिमांड है, जो हमारे यहाँ हाउसिंग शॉर्टेज है, सो स्टिल दिस सेक्टर इज एन इमेंस पोटेंशियल. प्लस आपका टूरिज्म साइड के ऊपर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जिस तरह आपका टूरिज्म पिकअप हुआ है और जो दुनिया में एक आपकी आप समझे री इमेज हुए आप, तो उसके हिसाब से उस तरह के फैसिलिटीज इस वक्त मौजूद नहीं है, तो वहां भी हम एक पोटेंशियल देखते हैं. अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि जी कैपिटल मार्केट की तरफ इस वक्त काफी रुझान है बिकॉज वो पिक कर रही है, इट्स नाउ टचिंग अबव 55,000 का लेवल, पॉइंट का लेवल. सो मैं इसको पॉजिटिव देखता हूं कि देखिए कैपिटल मार्केट की तरफ अगर लोग बढ़ रहे हैं तो रीट जो है वो उसमें एक और एवेन्यू ऐड कर सकता है. हमारे कैपिटल मार्केट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स और डेप्थ की जरूरत है, एंड रीट कैन प्ले अ वेरी पिवटल रोल इन दैट कि लोग कैपिटल मार्केट्स के थ्रू रियल एस्टेट का एक्सपोजर लें, जिसमें रीट इंस्ट्रूमेंट्स इज द ओनली चॉइस. ओनली मैं नहीं कहूंगा, बट आई थिंक मोस्ट सॉट आफ्टर अगर आप डेवलप वर्ल्ड की बात करें और एक इवन एशियन रीजन की भी बात करें, सो वो एक हमारे लिए आई टेक इट एज अ पॉजिटिव एंगल. अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग, but when it comes to transformation of the current practice of the real estate sector into the REITs, there happen to be certain
چیلنجز آج جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لوگوں کو شکایات ہیں وہ بہت ہی نیسنٹ اور ارلی سٹیجز کی ہیں کہ جس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ چیز سم ہاؤ نہیں نظر آ رہی ہوتی. جس ٹائم پر جو پیمنٹ شیڈیول کہتا ہے وہ پیسے تو بلڈر کے پاس چلے جاتے ہیں مگر اس اسٹیج کے اوپر وہ کام نہیں ہوا ہوتا. سو یہ بہت ہی بیسک سی چیزیں جو آج کا جو ایک روڈومنٹری ریئل اسٹیٹ سیکٹر پاکستان میں نظر آتا ہے اس میں لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. اینڈ وین یو ٹاک اباؤٹ ریٹس اس میں ایک دم آپ کو پراپرٹی مینیجر الگ نظر آ جاتا ہے, رینٹل ریٹس کے لیے وہ والا مینیجر الگ سے نظر آ جاتا ہے, اور پھر جو ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر کام کرنے والی ہیں وہ بھی پروفیشنل اینٹیٹیز نظر آ جاتی ہیں, جو فائنینسیئر ہے وہ الگ نظر آ جاتا ہے, اور جو پیسے کے اوپر کنٹرول کرنے والی باڈی ہے وہ الگ نظر آ جاتی ہے. سو پاکستان کے اندر تو جتنی بڑی اکانومی ہے اس سے زیادہ بڑی اکانومی بلیک اکانومی ہے, گرے اکانومی ہے. کوئی بڑا آدمی چیزوں کی ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہتا. سو پاکستان میں یہ ریٹس کیسے راستہ بنائے گا اپنا؟ دیکھیں بہت آپ کا ویلڈ سوال ہے اور کافی چیزیں آپ نے خود بھی اس میں ہائی لائٹ کی ہیں. دیکھیں میں پہلے آپ کو تھوڑا ریٹ اسٹرکچر کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر ہم آپ سے دوسرے اس پہ سوال کی طرف بھی آتے ہیں کہ جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہے اور ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی. دیکھیں جو بیوٹی ہے ریٹ اسٹرکچر کی, جو آپ نے کافی اس کی ایلیمنٹس بتائے یا اسٹیک ہولڈرز بتائے, میں اور بھی اس میں ایڈ کروں گا ابھی آگے چلتے ہوئے. سو دا بیوٹی آف دا اسٹرکچر از کہ اس کے اندر سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہے جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کینسل آؤٹ کرتا ہے. رائٹ, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اس اسٹرکچر کے بلٹ اپ کے اندر. اچھا اب جی دیکھیں, ایک آپ کا فنڈ مینیجر یا آر ایم سی یا ایسٹ مینیجر وہ سیپریٹ ہے, پروفیشنل فنڈ مینیجر ہے, ریگولیٹڈ ہے, ریٹڈ ہے ایس ای سی پی سے. ایون جو اس کی کور ٹیم ہے, بورڈ ہے, سینئر مینجمنٹ ہے, اس کا فٹ اینڈ پراپر ہوتا ہے جیسے بینکوں کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا فنڈ ایک سیپریٹ ٹرسٹ اینٹیٹی ہے جس کے اوپر ٹرسٹی ہے. ٹرسٹی اگین ایک لائسنسڈ رول ہے فرام دا ایس ای سی پی, اور ٹرسٹی جو ہے وہ ہولڈ کرتا ہے ایسٹ یا نیچے کمپنیز کے شیئر یا آپ کی جتنی بھی اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان دا انٹرسٹ آف دا بینیفیشریز اور دا انویسٹرس آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر آپ کا پراپرٹی مینیجر الگ ہے اگر رینٹل ایسٹ ہے, ڈیولپمنٹ ایڈوائزر الگ ہے اگر ڈیولپمنٹ ریٹ ہے. پھر جی ان سب کو جو مانیٹر کر رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ نے کرنی ہے ریٹ فنڈ کے اندر, تو سب سے پہلے جو آپ کا ریٹ مینیجر ہے آر ایم سی وہ اس کو انیشیٹ کرے گی. وہ جی جائے گی ریٹ اکاؤنٹنٹ کے پاس. ریٹ اکاؤنٹنٹ کی ٹرمینالوجی کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ بیسکلی کوئی بھی کیو سی آر ریٹڈ انڈیپینڈنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اور اینڈ اپوائنٹڈ بائی ٹرسٹی, اس کے پاس جائے گی اور ٹرسٹی کے پاس جائے گی. ان دونوں کی اپروول ہوگی تو ہی کوئی کسی بھی طرح کی پیمنٹس ہو سکتی ہیں ایک ریٹ اسٹرکچر کے اندر سے. ایک چیز اور کلیئر کر دیں اسی جگہ پر بیفور یو موو فارورڈ, جو ڈیولپمنٹ ایڈوائزر ہے اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے کہ وہ پی سی سے رجسٹرڈ ہو یا اس کو وہ سرٹن کنڈیشنز کو میٹ کرے؟ سر اس میں کوئی ریٹن کرائٹیریا نہیں ہے, مگر جیسے کہ بیسٹ پریکٹسز ہیں, کوئی بھی آپ کے پاس ڈیولپمنٹ ایڈوائزر آتا ہے سو ایٹ لیسٹ وہ ایس بی سی اے سے لائسنسڈ ہوتا ہے. میں کراچی کی جورسڈکشن کی بات کر رہا ہوں یا سندھ کی, جیسے وچ از سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. اسی طرح اگر آپ باہر کام کرنے جاتے ہیں لاہور, اسلام آباد, دوسری جگہ, تو وہاں کی جو بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے یا ڈیولپمنٹ کنٹرول اتھارٹی, ایل ڈی اے ہے, سی ڈی اے ہے اسلام آباد کے اندر, تو ان کے جو بھی لائسنسز ہیں کسی بھی ڈیولپر یا بلڈر کے لیے تو وہ ہم ڈیفینیٹلی چیک کرتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا چیز دیکھی جاتی ہے کہ اب وہ ڈیولپر آیا خود اس کو آن گراؤنڈ کنسٹرکٹ کر رہا ہے یا کسی بھی کانٹریکٹر کو سبلیٹ کر رہا ہے آگے کنسٹرکشن فیز کی میں بات کر رہا ہوں. سو وہاں آپ ڈیفینیٹلی ایس بی سی اے, پی سی اور بھی جتنے آپ کے ان کو جو ریگولیٹ کرتی ہیں انجینئرنگ باڈیز, ان کے لائسنسز بالکل دیکھے جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ ڈیزائنر کو کام دیتے ہیں تو وہاں ان کی آپ
PCAT-P کی اور IAP کی ممبرشپس کو آپ بالکل دیکھتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان جو PCAT-P ہے آپ کا آرکیٹیکچرل باڈی ہے پاکستان کی, سو ان کو بھی بالکل دیکھا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کا ہم بالکل خیال رکھتے ہیں. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جی یہ جو الٹیمیٹ بائر ہے جو بھی آپ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, ویدر کمرشل, ریزیڈینشیل, ہاسپٹیلٹی ایسٹ, کچھ بھی آپ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, اس میں ایک بڑا سوال یا نشان یہ آتا ہے کہ جی وہ اپنی انسٹالمنٹ دے رہا ہے تو ہو ول مانیٹر کہ وہ کنسٹرکشن بھی اسی پیس سے ہو رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے. اچھا, ہو ول آلسو مانیٹر کہ جی یہ پیسے اسی کنسٹرکشن میں یوز ہو رہے ہیں اور کہیں اور نہیں ہو رہے. تو اگین میں آپ کو اب یہاں پہ دو چیزیں بتاؤں جو بہت ضروری ہیں. ریٹ کا فائدہ ہی یہ ہے کہ یہ ایک فنڈ ہے اور یہ آپریٹ ہوتا ہے اپنے دو کانسٹیٹیوٹیو ڈاکیومنٹس کے تھرو. ایک ہے جی آپ کا ٹرسٹ ڈیڈ, دوسرا ہے آپ کا انفارمیشن میمورینڈا کہہ لیں, بزنس پلان کہہ لیں, یا اگر پروسپیکٹس کی ٹرمینالوجی سے لوگ واقف ہوں جو کہ لسٹنگ وغیرہ میں یوز ہوتی ہے. اس میں علی اصغر جس صاحب طرح ابھی لکھ دیا چونکہ گیا وقت ہے, ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, میں چاہوں گا کہ وقفے کے بعد آپ ضرور ایکسپلین کریں کہ یہ جو 1 روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے اس کی اتھارٹی جو ایک نارمل بلڈر ہے اس کے پاس رہ جاتی ہے یا پھر کوئی کنٹرول باڈی ہوتی ہے, جیسے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ چاہے ڈیولپمنٹ ہو, چاہے پراپرٹی کی مینجمنٹ ہو, ہر چیز کے لیے دے آر کنٹرول چیکس اینڈ بیلنسز. اینڈ وی ووڈ لائک ٹو ہیئر کہ ویدر جو کیش کی ڈسپرسمنٹس ہے, کانٹریکٹ کی ایوارڈنگ ہے, اس میں کیا کنٹرول چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. سو آپ سے بات چیت کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں علی اصغر نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو ریٹس کا سیکٹر ہے, سیگمنٹ ہے, اس کی پاکستان کے اندر جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ چیلنج سنگین ہے, بٹ دے آر ڈوئنگ ویل, دے آر ڈوئنگ ان فیکٹ کوائٹ ویل. انہوں نے اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا ہنٹ دیا اور بتایا کہ ہر اسٹیج کے اوپر مانیٹرنگ کے لیے ریٹس اکاؤنٹنٹ, پیسے کے ریلیز کے لیے ابھی وہ بتائیں گے کہ کس طرح کی کنٹرول چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, اور جس اسٹیج پہ جو کام ہونا ہے اس کو دیکھنے کے لیے, اور جو اینٹیٹیز یہ کام پرفارم کر رہی ہیں ان کی بھی سرٹیفیکیشن, اس کو بھی دیکھنے والی انڈیپینڈنٹ فرمز. سو دیر آر ان فیکٹ اے نمبر آف کنٹرول چیکس اینڈ بیلنسز جو لوگوں کو اس بات سے نجات دلاتی ہیں کہ ابھی جو لوگ بکنگ کرا کے 5-5 10 سال تک بلڈر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, وہ والے سوالات انشاءاللہ تعالی ریٹس کے پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سیگمنٹ ہے اس میں جگہ بنانے سے ختم ہو جائیں گے. سو علی اصغر صاحب, اوور ٹو یو. یہ جو پیمنٹ کی کنٹرولز ہیں اس کے اوپر پلیز بتائیں کہ ہو از اتھورائز ٹو سائن دا چیکس اینڈ اوارڈ کانٹریکٹس. جی تھینک یو سانی. سو میں اس میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ریٹ کے ریگولیشنز اور اسٹرکچر اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک ان بلٹ ایسکرو میکینزم ہے. اچھا جی, اب یہ ایسکرو میکینزم کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ لیٹ سے آپ نے ایک اپارٹمنٹ بک کروایا ہے کسی بھی ریٹ کے پروجیکٹ کے اندر. سو آپ جب کبھی کوئی پیمنٹ کریں گے ایڈوانس سیل کی مد میں یا آف پلان سیل کی مد میں, تو یہ جو اینٹیٹی ہے ریٹ کی, جو اس کا بینک ڈیزگنیٹڈ بینک اکاؤنٹ ہے, اسی میں جائے گا یہ پیسہ. ٹھیک ہے, آ گیا. اب اس ڈیزگنیٹڈ بینک اکاؤنٹ سے پیسہ کیسے نکل سکتا ہے؟ ایک تو پہلے کس لیے نکل سکتا ہے؟ صرف اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ خرچوں کے لیے نکل سکتا ہے. یہ بات تو طے ہو گئی بیکاز یہ آپ کے کانسٹیٹیوٹیو ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوگا. اچھا, اب اس چیز کو انشور کون کرے گا؟ جی سب سے پہلے آپ کی ایک جو ڈیولپمنٹ ایڈوائزر ہے وہ کسی بھی خرچے کی ایک ریکویزیشن موو ہوگی جو انڈیپینڈنٹ ہے, RMC کے پاس آئے گی. RMC رن بائی اے پروفیشنل ٹیم. وہ RMC یہ پیمنٹ کا چیک نہیں کاٹ سکتی جب تک کہ وہ یہ اپروول پوری ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ موو کرے گی ریٹ اکاؤنٹنٹ اینڈ ٹرسٹی کو. ریٹ اکاؤنٹنٹ اگین اے چارٹرڈ مینجمنٹ فرم, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم, وہ اس کو پوری چیزیں دیکھے گی کہ جی کس کانٹریکٹ کی مد میں کس خرچے کے تحت پیمنٹ ہو رہی ہے, اور ٹرسٹی بھی انشور کرے گا کہ یہ کہیں اس کانسٹیٹیوٹیو ڈاکیومنٹس کی باؤنڈری سے باہر تو نہیں ہے, کوئی پروجیکٹ کے علاوہ تو کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی. جب ان کے اپروولز آ جائیں گے دین اونلی RMC کین ایشو اے چیک. اچھا, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جہاں SPV ماڈل انوالو ہے کہ ایسٹ جو ہے ریٹ فنڈ کے نیچے ایک کمپنی میں رکھا گیا ہے. دوسری طرف جس کیسز کے اندر SPV ماڈل نہیں ہوتا اور آپ کا ایسٹ ریٹ فنڈ کے لیئر کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے, وہاں تو چیک بک بھی ٹرسٹی کے پاس ہوتی ہے, ٹرسٹی چیک کاٹ رہا ہوتا ہے آن دا ایڈوائز آف RMC. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کی 3-4 لیئر
مانیٹرنگ اینڈ چیکنگ انوالو ہو جاتی ہے, اور یہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ لائسنسڈ اینڈ ریگولیٹڈ ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑا, آئل پروفیشنل ٹیمز آر مینیجنگ افیئرز آف آل دیز تھنگس. سو اس سے یہ انشور ہو جاتا ہے کہ پیسہ کہیں اور نہیں یوٹیلائز ہو سکتا. انڈرسٹوڈ. علی اصغر صاحب, چونکہ پروگرام میں وقت تھوڑا سا کم بچا ہے, سو آئی وڈ وانٹ کہ آپ تھوڑا سا جو آپ کا کرنٹ پروجیکٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیں اور اس کے بارے میں بتا دیں کہ کس اسٹیج پہ ہے, اور گوئنگ فارورڈ اگر انویسٹر کو اس کے بارے میں کوئی انٹرسٹ ہے, پوزیشن لینی ہے, تو واٹ از دا ٹائم پیریڈ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا, اس میں ہم نے جو ریٹ لانچ کی ہے انیشل 3 ایسٹس کے ساتھ لانچ کی ہے. جو ہمارا ابھی انیشل پورٹ فولیو ہے ریٹ کا, ریٹ فنڈ کا نام ٹی پی ایل ریٹ فنڈ 1 ہے. اس وقت ہم پرائیویٹ ریٹ فنڈ ہیں, اور ہم لسٹنگ کی طرف تھوڑے عرصے میں جانے والے ہیں. چونکہ 3 سال کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے فائنینشیل کلوز سے, تو ہمارا پلان ہے تھوڑے عرصے میں ہم اس کو لسٹنگ پہ لے جائیں. ابھی 3 سال میں حالانکہ وقت ہے. اس وقت جو 2 پروجیکٹس ہمارے کافی ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں, ایک جی مکس یوز پروجیکٹ ہے ان کلفٹن نیئر میریٹ ہوٹل. وہ اٹس گراؤنڈ پلس 37 اسٹوری پروجیکٹ, اور یہ ہائی اینڈ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہیں ود سم کمپوننٹ آف کمرشل ایٹ دا گراؤنڈ لیول. پروجیکٹ اسٹیٹس اس وقت یہ ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن پائلنگ اینڈ ایکسکیویشن ہو چکی ہے, and draft foundation is in progress at the moment, اور gray structure اس کا in progress ہے. تو یہ اپڈیٹ ہے, اور اس کا completion target is mid of 2026. دوسرا جو ہمارا گیٹڈ کمیونٹی ہے 40 ایکر ماسٹر پلان گیٹڈ کمیونٹی, اس کا ماسٹر پلان اپروو ہو چکا ہے, اور وہ پروجیکٹ اس وقت ڈیٹیل ڈیزائن فیز کے اندر ہے. اور اس کا جو انفراسٹرکچر کا کام تقریباً اگلے سال کے مڈ میں شروع ہوگا, اور اس کا جو پہلا گراؤنڈ بریکنگ ہو کے, اور مطلب جو پہلا ٹاور آئے گا آف پلان سیل کے لیے, پہلی بلڈنگ جو آئے گی وہ آئے گی کوئی تقریباً اینڈ آف نیکسٹ ایئر 2024. یہ کوئی بائی ڈیزائن یہ 17 ٹاورز پہ محیط ہوگا, مڈ رائز ٹاورز ہوں گے, اور کوئی تقریباً 3000 اپارٹمنٹس کا یہ ایک ماسٹر پلان گیٹڈ کمیونٹی, ہم واٹر فرنٹ کمیونٹی بنا رہے ہیں. تیسرا جی ہمارا ہے اس میں ٹیکنالوجی پارک, جو کہ آپ کے آفس اور ہوٹل مارکیٹ کو سرو کرے گا. اس میں ابھی ہم ڈیٹیل ڈیزائن کے اسٹیج پہ ہیں. تو یہ اپڈیٹ ہے, اور اس وقت ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز ہیں, موسٹلی بینکس, اور ریٹیل کے علاوہ کوئی بھی کارپوریٹ انسٹیٹیوشن ایف آئیز یہ اس میں ابھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور ایز سون ایز ہم لسٹنگ کی طرف جائیں گے تو پھر ریٹیل سیگمنٹ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. But in the primary market, are you allowing HNWIs to also participate? Is there a ticket size involved? ثانی صاحب اس وقت نہیں کر رہے, ناٹ ناؤ, بٹ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ فیو منتھس جیسے ہم لسٹ ہو جاتے ہیں تو ایچ این آئیز بھی آ سکتے ہیں اور ریٹیل بھی آ سکتے ہیں. اس وقت ہمارا فوکس انسٹیٹیوشنل اینڈ کارپوریٹ کلائنٹس ہیں, corporate investors ہیں. Sorry. Fantastic. We've got only 2 minutes. We would want you to kindly give a message to our audience, اور ہماری آڈینس میں جو آپ کے ریٹیل سیگمنٹ کے پلیئرس ہیں ان کے ساتھ HNWIs بھی ہوتے ہیں. So over to you please. سر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ ریٹ از دا فیوچر, ریٹ از دا رائٹ اینڈ ٹیسٹڈ ویہیکل انٹرنیشنلی. اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ کا ایکسپوجر لینا ہے, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے, اٹس اے موسٹ ٹرانسپیرنٹ اسٹرکچر. اور یہ جو گرے اور وائٹ کی بات ہے, یہ ہم جیسے چند شاید کچھ ممالک رہ گئے جہاں یہ چیز ہے. اس چیز نے فارملائز ہونا ہی ہے. شاید آپ کا اور میرا ٹائمنگ کے اوپر اختلاف ہو کہ میں شاید کہہ رہا ہوں 2 سال میں ہوگی, آپ کہیں 3 سال 5 سال میں ہوگی, بٹ ہونا ہے. سو دیٹس دا اونلی وے اینڈ دیٹس دا موسٹ ٹرسٹڈ وے. دنیا میں اس وقت 40 ممالک ریٹ ریگولیشنز کو اڈاپٹ کر چکے ہیں, چاہے 40 سے بھی زیادہ ہیں. 1960 سے یو ایس میں ریٹس چل رہی ہیں, اور ریٹ صرف اسی سیکٹر کو کور نہیں کرتی اپارٹمنٹس اور آفیسز, بلکہ اس میں انفراسٹرکچر ریٹس بھی آتی ہیں جہاں آپ اینوٹی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے. ریٹائرمنٹ فنڈس کے لیے ایک بہت اچھا انسٹرومنٹ ہے, آپ اپنی ریٹائرمنٹ سیونگس کے لیے اس کو بالکل دیکھ سکتے ہیں. سو دس از دا فیوچر. So for institution and HNWIs, ابھی تو ان کی نظریں اس بات پر ہے کہ 4 مہینے میں 47% مارکیٹ اپریشیٹ ہو گئی ہے. 5 سال بعد یہ وقت آیا ہے, اور اس طرح کی اسپیل کے لیے ہسٹری بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑے بیئرش اسپیل کے بعد جب بل ہوتی ہے مارکیٹ, تو مارکیٹ 4 سے 5 سال جو ہے وہ
15-17% سے اوپر کا ریٹ مینٹین کرتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ رہتے ہیں. سو گیون دیز نمبرس یو اسٹل پازیٹیو کہ جو آپ کی ریٹس کی پروڈکٹ ہے یا ان جنرل ریٹس کی جو پروڈکٹس ہے وہ انویسٹر کے لیے سیف ہیون ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل سر, given the structure, given the backing, اینڈ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اسٹل ریئل اسٹیٹ بہت بڑا ایک اکانومی کا پارٹ ہے, اور کیپٹل مارکیٹس کے تھرو یہ انسٹرومنٹس آئیں گے تو کیپٹل مارکیٹ کا اس سے پازیٹیو کوریلیشن ہے. اگر کیپٹل مارکیٹس آن دا کیپٹل گین سائڈ یو ہیو دس ویو کہ اس میں جو اپ سائڈ ہے وہ شاید بہتر بھی ہو سکتی ہے. ہسٹری تو یہی بتاتی ہے. آپ بھی کہتے ہیں یار میں سب کچھ تو نہیں کہوں گا. So you agree with me? نہیں سر, دیکھیں انٹرسٹ ریٹ ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی 22-23% سسٹینیبل نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن. آئی ایم ایف نے ایگری کیا ہے کہ 18% سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اکانومی چوک ہوئی ہے. سو 18% تو وہ ایگری کر گئے, اس میں 4-5% کی تو گنجائش نکل آئی. تو یہ ہوپ فل. علی اصغر صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین, آج کے پروگرام میں تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو. سم تھنگ گڈ از ہیپننگ. ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا علی اصغر نے کہ پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس میں ڈاکیومنٹیشن کے مسائل ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے چیلنجز ہیں, ریگولیٹری فریم ورک کے جو پاس کے چیلنجز ہیں وہ ایڈریس ہونے کے بعد now REIT sector is ready to take off. اور اگر آپ میرٹ کے اوپر دیکھیں تو پاکستان میں جو لوگوں کو چیلنجز رہتے ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے مسائل رہتے ہیں, وہ اس وجہ سے رہتے ہیں کہ کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ کسی بلڈر نے کوئی بکنگ کی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور پھر وہ عمارت بھی نہیں رہتی, اسٹرکچر بھی نہیں رہتا, پیپر بھی نہیں رہتے, اور کوئی کسی کی جا کے کہاں شکایت کرے. کوئی جواب دہی والا ادارہ بھی جو ہے وہ آ کے ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بٹ ریٹس پرووائڈس اے کنٹرول اسٹرکچر ان وچ جو ڈیولپمنٹ ایڈوائزر ہے اس کی سرٹیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. جو پیسے ہیں وہ بینک کے اسکرو اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں, بلڈر کے پاس اس وقت تک نہیں جاتے جب تک وہ اپنے مائل سٹونز کو میچ نہ کر لے. جو کانٹریکٹ کا ایوارڈ کرنا ہے, ابھی آپ کے پیسے لے کے بلڈر اپنے آپ کو ہی کانٹریکٹ ایوارڈ کر کے خود ہی چیزیں خرید کے اور نقصان میں زمین بیچ کے چلا جاتا ہے. بٹ ان دا ریٹ سیکٹر اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے پاس زمین کا ٹکڑا چلا جاتا ہے ریٹس میں جانے کے بعد, اور 1 روپے کا بھی جو خرچہ ہے کانٹریکٹ کو جو ایوارڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ جانچنے والی باڈی الگ ہے, وہ ٹرسٹ ایک الگ مینیج کرتا ہے. پیسے کی ڈسبرسمنٹ کو دیکھنا, اس کو یہ جانچ کرنا کہ وہ صحیح وقت پہ کام ہونے کے بعد ہی دیے جا رہے ہیں, اس کے لیے ایک اور باڈی ہے. اور اگر رینٹل ریٹ ہے تو پراپرٹی مینیجر ایک پروفیشنل مینیجر ہوتا ہے, یعنی جو پیسہ ہے اس کی مینجمنٹ الگ ہے اور ہر سیگمنٹ کی مینجمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی سپریٹ ہے. یو اے کے مارکیٹ سے متعلق ہمیں قاسم قیوم نے بتایا کہ پاکستانی جو لوگ کووڈ کے بعد دبئی میں چلے گئے وہ بہت فائدے میں ہیں, بیکاز اس وقت پراپرٹی نے نوز ڈاؤن کیا ہوا تھا اور جو 2% کی رینٹل ییلڈ ہے وہ 8 سے 10% کی ہے. ہاؤ ایور جو 2.5 لاکھ میں اپارٹمنٹ ملا کرتا تھا وہ اب 1 ملین سے زیادہ میں ہے. اور جو لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے بھی دبئی بہت کچھ آفر کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فارما انڈسٹری کا جو پلیئر ہے وہ دبئی موو ہو رہا ہے. سو پاکستان کے لیے یہ ایک پلس نیگیٹو دونوں طرح کی صورتحال ہے کہ دبئی از کمنگ اپ ایز اے بیک اپ. ہمارے نیشنل اسٹیڈیمس ویران ہوتے ہیں, وہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے, ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ویران ہوتی ہے اور دبئی کے اندر ہماری انڈسٹری جاتی ہے. ہمارے پلیس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ اب دبئی میں ہونے لگی. سو آئی ونڈر ان نیئر فیوچر پاکستان کی جو 22 کروڑ سے 30 کروڑ کی عوام کا جو نمبر ہے وہ صرف شاید اس لیے رہ جائے کہ اس کے نام پر قرضے IMF سے اپروو ہوں اور 8 کھرب سالانہ کی تنخواہ بیوروکریسی لے اور جو پیمنٹ کا برڈن ہے وہ عوام کے اوپر رہ جائے. ناظرین, اس طرح کے تجزیے انالیسس کا سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.